بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزنس کرنے والوں سے پوچھو، ان سے کہو کہ بھیا سچ بول کے کارو۔ ارے مولانا سچ بول کے تو چٹنی روٹی بھی نہیں مل پائے گی، یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننے والا کہہ رہا ہے۔ عقل مندی یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی جھوٹ بولوں گا میرا مال بک جائے گا، میں جھوٹ بولوں گا میرا مال فروخت ہو جائے گا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس فطرت کو جانتے تھے، تو سرکار نے فرمایا اس لیے کہ بے وقوفوں کی کمی تو نہیں ہوتی، آپ جھوٹ بولیں گے کوئی بے وقوف بن جائے گا، آپ کو پیسے دے کر کے چلا جائے گا، تو سرکار فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے سودا تو بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، اس میں برکت نہیں رہتی۔ اور سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹ سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے، اب یہ چھوٹا گناہ نہ سمجھے آپ جھوٹ کو، سرکار فرماتے ہیں یہ ایسا گناہ ہے جو جہنم تک لے کر کے جاتا ہے، جہنم تک لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کی آیات صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے ہی کے لیے ہیں، اس پر عمل کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیا گیا اس پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو۔ کیا جھوٹ بولنے سے نقصان فائدہ ہوتا ہے اور سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے؟ کون نہیں جانتا 40 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق ملی تو غوث پاک کے سچ بولنے کی وجہ سے ملی، مال بھی بچا اور ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا مسلمان یہ کہے کہ آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا مشکل ہے، تو اللہ کی کتاب مانتا کس اعتبار سے ہے؟ کیا معاذ اللہ نے کتاب ایسی نازل فرمائی جو کسی زمانے میں عمل کے لائق نہ ہو؟ نہیں، میرے کریم نے ہر زمانے میں اس کتاب پر عمل ممکن ہو ایسا ہی حکم میرے کریم نے عطا فرمایا ہے، ایسے ہی احکام اس کریم نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ ایک مثال تھی جھوٹ کے حوالے سے۔ دوسری بات سن لیں، یوں تو قرآن مقدس کی آیات کی 2 قسمیں ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ متشابہات کے اندر تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، محکمات کے اندر صراحت سے حکم ہوتا ہے، اس میں تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جہاں پروردگار نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، وہی پروردگار نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دو قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، میرے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نگاہ نیچی رکھنے کا حکم اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اپنی کتاب کے اندر عطا فرمایا۔ تلاش کر لیجئے مسلمانوں کو نگاہیں نیچی رکھنے والے۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، اب تو 60 کا بھی ہونے کے بعد نگاہیں بہک رہی ہیں، داڑھی اور بھووں کے بال سفید ہونے کے بعد بھی اگر کوئی جوان لڑکی نکل رہی ہو تو تانک جھانک کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا یہ؟ کیا قرآن اس لیے ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے؟ یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس کی ایک ایک آیت پر عمل کی کوشش کی جائے، اس کے ایک ایک حکم کو اپنے سینے میں بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، خود میرے آقا کی زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ اکبر، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں اتنی نیچی رہتی
کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی آنکھ، پتہ چلا جو باغیرت اور با حیا ہوتا ہے نا اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، کہ یا رسول اللہ آپ اتنے با حیا ہیں اور اتنے شرمیلے ہیں کہ آپ کی نگاہ کبھی اٹھتی ہی نہیں، آپ نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، اور آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ جس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں نا اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یار بڑا باحیا آدمی ہے، کبھی نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، نگاہیں جھکائے جھکائے نظر آتا ہے۔ لیکن آج شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو، کوئی ماحول ایسا ہو، کوئی موقع ایسا ہو جہاں پر نگاہوں کو بے لگام چھوڑ نہ دیا جاتا ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنے پیر کے نیچے کی چیز نظر نہیں آتی اور اللہ والوں کو زمین پر رہتے ہوئے لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر نظر آ جاتی تھی؟ وہ غوث پاک جو شکم مادہ سے بنی بن کر کے پیدا ہوئے، وہ کہتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ یہ نظر کہاں سے آئی؟ وہی نیچی نگاہ کی بنیاد پر، نگاہوں کو جھکانے کی بنیاد پر۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مرد ہو یا عورت، اگر کوئی حسن آپ کے سامنے سے گزر رہا ہو اور آپ صرف اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے نفس کہے کہ دیکھ لو، اور آپ قرآن کی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گردن جھکا لو، نگاہ جھکا لو، خدا کی قسم دل میں سکون پیدا نہ ہو تو جو چاہو مجھے سزا دے دینا۔ جھکا لو نگاہوں کو کہ نہیں مجھے نہیں دیکھنا ہے، میں کیوں دیکھوں، میرے لیے اللہ نے حرام فرما دیا ہے، بچاؤ اپنی نگاہ کو۔ پھر آپ دیکھنا قلب کو کتنا سکون ملتا ہے، دل کو کتنا قرار ملتا ہے۔ لیکن جس مسلمان کی رات گندی پکچر دیکھنے میں گزرتی ہو، اس مسلمان کی طبیعت کو قرار کہاں سے ملے گا؟ آج رات کی تاریکیوں کے اندر توبہ کر کے آنسو بہانے کی بجائے نہ جانے کتنے گناہوں کے دھبے آج دامن پر لگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جس رات کا اینڈ قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے، آج مسلمانوں کی راتوں کا اینڈ پکچروں کو دیکھ کر یا گناہوں کو دیکھ کر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ اضطراب ہے، یہ بے قراری ہے، اور اس کی وجہ گناہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جھوٹ سے بچنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، اور حضور نے تو ضمانت لے لی کہ جو اپنی زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے، میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور جس کا ذمہ حضور لے لیں، پھر کیا کہنا، پھر کیا کہنا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن پر عمل چھوٹا، بے قراری بڑھ گئی، قرآن سے تعلق ٹوٹا، بے قراری بڑھ گئی۔ قرآن اتنا قرار عطا کرتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر کوئی دشمن تختے پر کھڑا کر دیتا تھا تب بھی ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ کون نہیں جانتا امام حسین کے سر مبارک کو جب نیزے پہ رکھا گیا، اس وقت ان کی زبان سے آہ اوہ نہیں تھی، بلکہ ان کی زبان پر اللہ کی کتاب کی تلاوت موجود تھی۔ نادانو، جیتے جی قرآن نہیں پڑھتے ہو، اس کتاب سے اتنا تعلق تم نے کمزور کر دیا کہ اٹھا کر طاق کی زینت بنا دی۔ بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، مور دین 80%، 80% سے زیادہ مسلمان قرآن پڑھنا بھی صحیح طور پر نہیں جانتا ہے۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو،
بدلو اپنے انداز زندگی کو. یاد رکھیں جس چیز سے ہم سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مادی چیزوں کے ذریعے، ہو سکتا ہے کہ وہ مادی چیزیں جسم کو کسی حد تک راحت پہنچائیں. نرم گدا ہوگا جسم کو راحت پہنچے گی، ایئر کنڈیشن ہوگا جسم کو راحت پہنچے گی، محل ہوگا جسم کو راحت پہنچے گی، فرسٹ کلاس ہوگا یا بزنس کلاس ہوگا جسم کو راحت پہنچے گی، لیکن دل کو راحت قرآن کی تلاوت سے اللہ عطا فرمائے گا. دل کو سکون اللہ قرآن کی تلاوت سے عطا فرمائے گا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اس کو اس طرح سے نہ چھوڑ دو جس طریقے سے آج ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب پر جتنا عمل کرتے جائیں گے اللہ عز و جل سکون عطا فرماتا جائے گا. اس کتاب کو جتنا پڑھتے جائیں گے، اس کتاب پر جتنا عمل کرتے جائیں گے، اللہ ترقی عطا فرمائے گا، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ کامرانی عطا فرمائے گا، اللہ عروج عطا فرمائے گا، اللہ بے قراریوں کو دور فرمائے گا. آپ کی کوئی حاجات ہے قرآن پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرو. اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کی حاجتوں کو پوری فرما دے گا. آپ کو کوئی بیماری ہے قرآن پڑھو، اللہ عز و جل قرآن کے صدقے میں شفا عطا فرما دے گا. قرآن پر عمل بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو اور قرآن کو پڑھنا بھی سیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ العظیم اس کتاب کی برکت اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی کلمات خیر اور یہی پیغام پہنچانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آج حاضر آیا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم آج سے قرآن کے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ قرآن سے رشتہ جوڑیں گے نا آپ انشاءاللہ العظیم. قرآن پڑھیں، اس پر عمل کریں. آپ جانتے ہیں صحابہ کس طرح سے قرآن پر عمل کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں اولیاء کرام قرآن پر کس طریقے سے عمل کرتے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے بھتیجے جو تھے، ان کا ایک دوست تھا. اس دوست کی تمنا تھی کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرے، تو اس نے اپنے فاروق اعظم کے بھتیجے سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ فاروق اعظم سے ملا دو. وہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں بھتیجے فاروق اعظم کے کہ میرا دوست ہے وہ ملنا چاہتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے ملاقات کے لیے لے کر کے آؤ. جب وہ ملاقات کے لیے پہنچا تو اس نے بدتمیزی سے گفتگو کی. عمر تم تو آج کل خلیفہ بن چکے ہو نا، امیر المؤمنین بن چکے ہو، ذرا ہمارا بھی خیال کیا کرو. اتنے برے انداز سے اس نے گفتگو کی کہ فاروق اعظم کا چہرہ متغیر ہوا. اب یہ سچویشن کو جب فاروق اعظم کے بھتیجے نے دیکھ لیا، فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی اختیار کریں، جاہلوں سے اعراض کریں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے عفو فرمایا، درگزر فرمایا، اس سے اعراض فرمایا. تو اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کا حال یہ ہوتا کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر دی جاتی، ہزار ان کا نفس انہیں اس طرف مائل کرتا ہو ان کے قرآن کے حکم کے خلاف، لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیت سن کر وہ قرآن کے سامنے ڈھیر ہو جاتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے. لیکن آج اس کا کیا کیا جائے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا مسلمان ہی کہتا ہے کہ مولانا آج قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. تو آپ نے تو پہلے ہی سوچ بنا لی ہے. اور جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، یہ جو کچھ بھی اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں، یہ صرف اور صرف قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو توڑنے کی وجہ سے یا کمزور کرنے کی وجہ سے. اور یاد رکھیں یہ میں نہیں کہتا، حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب سے کچھ لوگ تعلق مضبوط کر کے بلندی پر چلے جائیں گے اور کچھ لوگ اس کتاب کو چھوڑ کر پستی کی طرف چلے جائیں گے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. قرآن سے تعلق مضبوط کرو، سیکھو پڑھنا، ٹائم نکالو، روزانہ تلاوت کرو. اس کے بغیر اپنی زندگی کو ادھوری سمجھو.
اس کی تلاوت کے بغیر اپنا سونا ادھورا سمجھو، اس کی تلاوت کے بغیر اپنی صبح کو ادھوری سمجھو۔ میرے استاد گرامی رئیس المفسرین اکثر مجھ سے فرمایا کرتے تھے، آج بھی کبھی بات نکلتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے سچ کو دیکھتا ہوں پھر جھوٹ کو دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا حضور سب سے پہلے سچ؟ فرماتے ہیں سچ قرآن ہے۔ میں صبح اٹھ کے پہلے قرآن دیکھتا ہوں، اسے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جھوٹ یعنی اخبار، پھر میں اخبار پڑھتا ہوں۔ لیکن آج مسلمان سب سے پہلے اٹھ کر بیڑی سگریٹ ساری چیزیں گٹکا بٹکا اس کے ساتھ فوراً اخبار اس کے پاس پڑا ہوا ہے، نکالا پڑھنا شروع کر دیا۔ کاش کہ مسلمان سچ کو پڑھنے کا عادی بن جائے، کاش کہ مسلمان قرآن پڑھنے کا عادی بن جائے، کاش کہ مسلمان قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو استوار کر دے، اور کاش کہ مسلمان قرآن مقدس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کھویا ہوا وقار بھی ملے گا، کوئی بھی عزت بھی ملے گی، اور پروردگار دونوں جہاں میں سرخ روئی عطا فرمائے گا۔ آج کا میرا پیغام بس اتنا ہی ہے، تعلق بالقرآن کو مضبوط کرو اور قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ انشاءاللہ العظیم قرآن پر جب عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ عمل کرنا بھی آسان فرما دے گا، اور پھر عمل کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی۔ مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، میں اس پر گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اتنا سست جواب، سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ ایک بچی بیاہ کر کے گئی، بڑی نیک بچی، بڑی پرہیزگار بچی، عمر کم تھی اس کی، سسرال میں گئی تو کچھ بھی پکاتی تھی تو کھانے میں کچھ نہ کچھ، کبھی 19-20 ڈر کے مارے خوف کے مارے کچھ نہ، جوائنٹ فیملی تھی ہو جاتا تھا، تو کبھی ننند کے تانے، کبھی ساس کے تانے، کبھی شوہر کے تانے۔ اب وہ بیچاری پریشان رہتی تھی، کئی دنوں تک اس نے سب کے تانے برداشت کی اور صبر کرتی رہی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس بچی نے جواب دینا پھر شروع کر دیا، لیکن جواب دے کر وہ مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے فون کرتی ہے، حضرت مجھے بتائیں میں کیسے اپنی زندگی گزاروں، بڑا ٹف معاملہ ہے، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کچھ پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے گھر میں یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اور کبھی ننند کی طرف سے تانے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی ساس کی طرف سے، برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا، میں نے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ آپ اس رشتے کو باقی رکھنا چاہتی ہو یا نہیں؟ بولے ہاں بالکل رکھنا چاہتی ہوں، مجھے شوہر سے بہت زیادہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، میں رشتہ باقی رکھنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا پھر ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں قرآن کا ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گی نا تو انشاءاللہ جو تمہارے مخالف تھے وہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ کہا اچھا حضور بتائیں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، تم اپنا ڈیفینس اچھے انداز سے کرو، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے نا اللہ عز و جل اس کو جگری دوستی میں تبدیل فرمائے۔ میں نے کہا بیٹی تم کو اچھے انداز سے ڈیفینس کرنا ہے، اگر کہیں تم نے یہ غلطی کی، ہاں مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر میری غلطی معاف کر دیجئے، آئندہ میں خیال کروں گی۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت لیکن مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کھانا کبھی خراب ہو جاتا ہے، کوئی چیز میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹی ایک عادت بنا لو، جب بھی کھانا پکاؤ نا تو وضو کی حالت میں پکاؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے پکاؤ، لذیذ کھانا بن جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس بچی نے یہ عادت اختیار کی، قرآن کی آیت پر عمل کرنا شروع کیا، ریونج یا سامنے بولنے کا معاملہ اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا، اور ہمیشہ اپنے اچھے انداز سے اور اچھے کردار اور اچھے اخلاق سے دفاع کرتی رہی۔ اللہ اکبر، آج اس کی زندگی کے اندر بہار ہی بہار ہے، اور اس گھر میں پرسکون وہ زندگی گزارتی نظر آ رہی ہے۔ قرآن کی آیت زندگی بنانے کے لیے ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پر عمل کرو، یہ کتاب تمہیں دنیا میں بھی سرخ روئی عطا کرے گی اور آخرت میں بھی سرخ روئی عطا کرے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔